سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مساجد کا قیام اور مساجد کا مقام۔ یہ ٹاپک اور یہ عنوان انتہائی روح پرور اور ایمان افروز ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اسی کے بارے آج کی نشست میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مساجد کو بنانا اور مساجد کو تعمیر کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ کی جانب سفر شروع کیا تو مدینہ پہنچتے ہوئے آپ نے قباء کے مقام پہ ایک مسجد کی تعمیر فرمائی اور اس مسجد کا نام آپ نے مسجد قباء رکھا۔ اور جب یہاں سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا بابرکت عمل جس کا آپ نے آغاز کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تاکہ یہاں پہ مسلمان اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں، اور ایک اسلامی جو ان کی زندگی ہے وہ صحیح معنوں میں گزار سکیں۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ مسجدوں کو بنانا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، وہاں مساجد کو بنانا میرے اللہ کی بھی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین، کہ اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا تھا، جو بنایا گیا تھا، وہ وہی بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ تو گویا کہ بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی تعمیر کروا دیا گیا، جو انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ ایک انتہائی معزز اور عظمت والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، تخلیق کیا، آباد کیا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے بیت اللہ کو بھی آباد کیا۔ اور میں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور نور نظر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد نہیں رکھی تھی، بلکہ اس سے پہلے بیت اللہ بن چکا تھا، بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا۔ انہوں نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی تھی، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اس بنی ہوئی بنیادوں کو اور دیواروں کو تعمیر کیا تھا اور اس کو مضبوط کیا تھا۔ میں یہاں مساجد کے حوالے سے، مساجد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہاں یہ حدیث بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کائنات کے امام نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کی صدا اور اللہ اللہ کی آواز آنا ختم نہیں ہو جاتی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اس دنیا کی ابتدا اور اس دنیا کا آغاز وہ بھی مساجد کے قیام سے ہوا، مساجد کے آباد ہونے سے ہوا، اور اس دنیا کا اختتام اور اس دنیا کا ختم ہونا وہ بھی ان مسجدوں کے ساتھ
منسلک ہے، ان مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی جب تک اللہ کی مساجد سے صدائیں آتی رہیں گی۔ مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ اذانیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، اقامت ہوتی ہے، اذکار ہوتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو انہی بنا پہ اور انہی وجوہات کی وجہ سے مساجد انشاءاللہ العزیز قائم ہیں، تو دنیا کا نظام قائم ہے، مسجدیں آباد ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ اور نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے جس دن مسجدوں کی بہار ختم ہو جائے گی اس دن یہ دنیا ساری کے ساری فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا کا آغاز اور دنیا کی ابتدا مساجد سے ہوئی، اور اس دنیا کی بقا بھی مساجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر مسجدیں ہیں تو ہم ہیں، اگر مساجد آباد ہیں تو ہم ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری نسلوں کی اور ہماری اولاد کی زندگی کی مسجدیں ضمانت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، این الجبارون این المتکبرون، آج کہاں ہیں کلغی والے، آج کہاں ہیں اقتدار والے، آج کہاں ہیں اپنے آپ کو رب کہنے والے۔ اور پھر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ شرم کی وجہ سے اپنے منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ شرمندہ ہوں گے۔ مگر قیامت والے دن، اس وقت عین قیامت والے دن، ایک ایسا بھی طبقہ ہوگا، لوگوں کا ایک ایسا بھی گروہ ہوگا جو گردنیں بلند کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ المؤذنون یوم القیامت اطول الناس، یہ اذان کہنے والے ہوں گے، 5 ٹائم اللہ اکبر کی صدا لگانے والے ہوں گے، اور ان کی گردنیں بلند ہوں گی قیامت والے دن۔ اور گردن کا بلند ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، یہ خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم نے اس چیز کو بڑا ایک عام سا درجہ دیا ہوا ہے کہ اذان کہنا کوئی اتنی بڑی سعادت کی شاید بات نہیں ہے، اور ہمارے اکثر و بیشتر لوگ اذان کہتے ہوئے وہ شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں، یا بسا اوقات بعض لوگ تو اذان کہنا اپنے لیے عیب اور عار سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بڑا ایک عظیم نیکی کا کام ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کا مقام اتنا بلند ہے، مسجد کا مرتبہ اور اس کی عظمت اتنی نرالی اور بلند و بالا ہے، جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کا آوازہ بلند ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز بھی اس اذان کی آواز کو سنتی ہے، جنات بھی، انسان بھی، حجر بھی، شجر بھی، یہ سارے کے سارے اس مؤذن کے حق میں قیامت والے دن گواہی دیں گے، اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے اذان کہی تھی اور ہم نے اذان اس کی سنی تھی، اس کے ایمان میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے، یہ تو پکا مومن اور پکا ایماندار ہے۔ تو انسان، جنات، شجر، حجر، جو چیز بھی مؤذن کی اذان کو سنے گی، قیامت والے دن اللہ کے حضور اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گی۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو شجر ہیں اور جو حجر ہیں، جو درخت ہیں، وہ کیسے گواہی دیں گے، ان کی کون سی کوئی زبان ہوتی ہے، ان کی کون سی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ درختوں کے بھی کان ہوتے ہیں، پتھروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ فرشتے نے میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے، نیک اعمال پیش کیے،
عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی، اس تنکے کا ذکر بھی کیا گیا جس تنکے کو ایک مسلمان، ایک نمازی آدمی مسجد سے اٹھا کر صفائی کی غرض سے مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے، اس تنکے کا بھی ذکر کیا کہ جب بندہ اس مسجد میں ایک گرے ہوئے تنکے کو اٹھا کر صفائی کی غرض سے مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے تو مولا کریم اس بندے کو جنت الفردوس کا مستحق قرار دے دیتے ہیں۔ وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، مسجد سے تنکے کو باہر پھینکتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دیتے ہیں، اس کو دوزخ سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس شخص کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے، مسجد کے ساتھ منسلک ہے۔ کیسے بندہ منسلک ہوتا ہے؟ کیسے بندہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے؟ بندہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اذان کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال کرتا ہے، کوئی بلب جل جائے تو نیا بلب لگا دیتا ہے، کوئی موٹر جل جائے تو موٹر کا اہتمام کر دیتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایسے بندے کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، تمہیں جہاں بھی گواہی دینا پڑے۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مساجد کو، اللہ کے گھروں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، صرف وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، صرف وہی لوگ بناتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، میں اللہ اللہ ہو کر، میں اللہ اللہ ہو کر ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہوں۔ اب جس بندے کے ایمان کی گواہی اللہ خود دے، جس بندے کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دے، اس بندے کی ایمانی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ اس بندے کے ایمان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا؟ قیامت والے دن جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ذل الا ذلہ، صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے خوش نصیب اور باعث اعزاز لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لگا ہوا ہے۔ معلق کا کیا مطلب؟ یعنی اگر اس نے ظہر پڑھ لی ہے تو اس کو عصر کی فکر ہے، اور اگر اس نے عصر پڑھ لی ہے تو اس کو مغرب کی نماز کی فکر ہے کہ میں نے مغرب پڑھنی ہے، اور مغرب پڑھی ہے تو اس کو عشاء کی نماز کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میں نے نماز پڑھے بغیر میں نے نہیں سونا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو مسجد کے ساتھ وابستہ اور منسلک ہے، قیامت والے دن یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جس آدمی نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں ایک فاختہ کے گھونسلے کے برابر، اب فاختہ کیا ہے؟ پرندہ ہے، اور اس کا گھونسلہ کیا ہے؟ کیا اس کا حجم ہے؟ کیا اس کا طول عرض ہے؟ جس آدمی نے فاختہ کے گھونسلے کے برابر دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی اپنی جنت میں بہت بڑا محل تعمیر کر دوں گا۔ اور ہم تو یہاں اللہ کا گھر بناتے ہیں اینٹوں کے ساتھ،
بجری کے ساتھ، سیمنٹ کے ساتھ، سریے کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین جو ہمارا جنت میں گھر بنائے گا وہ بنائے گا موتیوں کے ساتھ، ہیروں کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ اور کستوری کے گارے کے ساتھ وہ تعبیر فرمائے گا۔ جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے اس علاقے میں برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، بارکنا حولہ، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے کے سارے ماحول کو برکت والا بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مسجدیں بن جاتی ہیں وہاں اللہ کی برکھا، اللہ کی رحمت کی برکھا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فضل وہ اترتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے بیت المقدس کا۔ اب تھوڑا سا مقام اور تھوڑا سا مرتبہ بیت اللہ کا بھی سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بھی برکت والا، عظمت والا، شرف والا اور مقام اور مرتبے والا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے لفظ مبارکن استعمال کیا ہے کہ بیت اللہ پہ جہاں ہے وہاں بھی ساری کی ساری اللہ کی رحمتیں ہیں اور وہاں بھی سارا کا سارا اللہ کا فضل ہی فضل نظر آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کی آواز کو سن کر شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو بھی شیطان آواز سنتا ہے وہ ایک زبردست دوڑ لگا دیتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے۔ وَلَهُ زُرَاتٌ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بھاگتا ہے تو اس کے پیٹ سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کے پیٹ سے ہوا نکلتی ہے اور اس کی ایک باقاعدہ آواز آتی ہے۔ اس انداز سے وہ بزدلی سے اور وہ ڈر کر وہاں سے بھاگتا ہے، اور اس کے بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہر قسم کی نجاست، غلاظت اور شرارت وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی اس کے بھاگ جانے سے ماحول سارا کا سارا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور امن والا اور سکون والا ہو جاتا ہے۔ اور جب مؤذن اذان کہتا ہے شیاطین بھاگتے ہیں اور رب کے فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کی برکات لے کے آتے ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے اپنا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کرتا ہے تو اس وقت شیطان اپنے سارے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر سے نکل جائیے، اس گھر میں اب ہم نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے کہ گھر والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کر دیا ہے، اب اس گھر میں اللہ کے فرشتے نورانی آ گئے ہیں، اب ہم اس گھر میں اپنے پاؤں نہیں ٹکا سکتے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ شیاطین پھر نہیں رہ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، جہاں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے، کہ بدر کے میدان میں جب اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تو شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، تو اس سے کہا گیا کہ تو ہمیں لے کر آیا تھا لڑانے کے لیے اور ہمارا تعاون کرنے کے لیے اور ہمارا معد و معاون بن کر آیا تھا، تو ہمارا ساتھی بن کر آیا تھا، اب تو خود کدھر بھاگ رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ انی ارا ما لا ترون، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، میں اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ان کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے،
تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ مسجد کا یہ مقام کوئی کم ہے؟ مسجد کا مرتبہ یہ کوئی کم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مساجد میں فجر کے وقت امام نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مساجد کا یہ کوئی مقام اور مرتبہ کم ہے کہ جب فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر کے ٹائم جو قرآن کی مسجد میں تلاوت کی جا رہی ہے، اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے ہمارے نورانی فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں۔ اور میں اگلی بات بتاؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے، آپ باغ باغ ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو الا کنا علیکم شہیدا، میں بذات خود اللہ اللہ ہو کر قرآن سننے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مساجد کی تعمیر کریں، مساجد کو بنائیں۔ ہمارے کتنے علاقے ہیں، ہماری کتنی کالونیاں ہیں جہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے، اور یقین مانیے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے دور دور تک جانا پڑتا ہے۔ جس علاقے میں مسجد نہیں ہے اس علاقے میں مسجد تعمیر کریں، اور مسجد نہ صرف تعمیر کریں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو تعمیر کرنے کے بعد، مسجد کو بنانے کے بعد مساجد کو آباد بھی کریں، مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس مسجد کو آباد بھی کریں۔ ایسا نہ ہو جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔